السلام علیکم ٹو آل۔ اللہ پہ یقین رکھنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی۔ قبر وہ خالی مکان ہے جو صرف اچھے اعمال سے ہی آباد ہو سکتا ہے۔ لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا۔ جن باتوں کا گواہ خود اللہ ہے انہیں تمہارے سامنے دہرانا کیسا؟ خاموشیاں سننا سیکھو، ان میں صرف سچ ہوتا ہے۔ میں نے لوگوں کی باتوں سے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان کا کس نے سوچا ہے جس کا مغرب کے بعد بھی روزہ ہے۔ رات بھر جاگتے رہنے کا عمل ٹھیک نہیں۔ چاند کے عشق میں بینائی چلی جاتی ہے۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں۔ بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، بس ہار جاتا ہے، کبھی قسمت سے کبھی خود سے۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے۔ کامیابی چاہتے ہو، موقع دینے والے کو کبھی دھوکہ اور دھوکہ دینے والے کو کبھی موقع نہ دو۔ عقل مند اور حساس لوگ ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ سچے دوست خوشیوں میں زینت اور پریشانیوں میں سہارا ہوتے ہیں۔ مجھے اکیلے پن سے نہیں، جھوٹے رشتوں سے ڈر لگتا ہے۔ بہت پیارے اور بہت نایاب ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کے پیچھے آپ کا دماغ کرتے ہیں اور آپ کے علم میں نہیں ہوتا۔ کسی کو دکھ مت پہنچاؤ کیونکہ ہر عمل پلٹ کر آتا ہے۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ بہت اندر تک جلا دیتی ہیں وہ شکایتیں جو بیان نہیں ہو سکتی۔ خاموش رہا کرو، جتنا ہو سکے اس میں نجات ہے، کیونکہ سب سے زیادہ گناہ انسان سے زبان کرواتی ہے۔ میں نے کچھ لفظ لکھے ہیں پانی پر، دریا تیرے شہر سے گزرے تو پڑھ لینا۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے، اللہ نہیں بھولتا آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ وقت نکل جانے کے بعد کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں، افسوس کہتے ہیں۔ تم ارادہ تو سچے دل سے کرو، پھر ہر گناہ سے بچانا اس ذات کا کام ہے۔ جو تکلیف تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ نعمت ہے۔ تہجد کا وقت روٹھے رب کو منانے کا وقت ہے۔ محبت رابطے کی محتاج نہیں ہوتی، اور اللہ نے چاہا تو وہ بھی حاصل ہوگا جو لا حاصل رہا اب تک۔ کوئی سفر لا حاصل نہیں ہوتا، منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ مت پڑھا کرو اتنی غور سے میری تحریروں کو، کچھ یاد رہ گیا تو مجھے بھول نہیں پاؤ گے۔ وہ آزمائے گا دنیا کی ہر محبت دکھا کر، پھر کہے گا بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ کبھی کسی کے لیے کھلی کتاب مت بنو، جہالت کا دور ہے، پڑھ کر پھاڑ دیے جاؤ گے۔ جانا جب مٹی میں ہے تو یہ حسرتوں کے پہاڑ کیسے۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کے جنت تک لے جا سکے۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ قبولیت کے لیے اتنے وقت بتائے ہیں اللہ نے، دعا کے اتنے طریقے سکھائے ہیں اللہ نے۔ دعا مانگنا مت چھوڑنا، کن کہنے کا وعدہ کیا ہے اللہ نے۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو موجودگی میں ہو، جو کسی کے جانے کے بعد ہو اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ تہجد کے سجدوں کا دگنا صلہ مل گیا، میں کیا مانگوں اور مجھے تو خدا مل گیا۔ حقیقت سے بہت دور تھی خواہشیں میری، پھر بھی خواہش تھی کہ ایک خواب حقیقت ہوتا۔ بہت کچھ ہے کہنے کو پر نہ جانے کیوں اب نہ کہوں کچھ، وہی بہتر لگتا ہے۔ اگر وہ بار بار بہانے بنا رہا ہے تو سوچو پھر اس کو تمہارا مانگنا کتنا پسند آیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نہیں کہتے کہ تم محسوس کرتے ہو وہ تمہارا وہم ہے، تمہارا غلط فہمی ہے۔ وہ تمہاری تڑپ سے کیسے ناواقف ہو سکتا ہے جس نے تمہاری تخلیق سے پہلے یہ فرما رکھا ہے اور ہم تمہاری شہرت سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ گزر جائیں گے یہ سارے لمحے بھی، بس اپنا ہر معاملہ اس کے سپرد کر کے خاموش بیٹھ جاؤ۔ اور پھر جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، جو صبر والا ہوتا ہے، توکل والا ہوتا ہے، وہ امید نہیں چھوڑتا، وہ مسلسل یقین سے مانگتا رہتا ہے، روتا ہے، پھر بھی نا امید نہیں ہوتا۔ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول فرما لی ہے، اسی لیے تو ابھی تک تمہارا دل نہیں تھک رہا اس انتظار سے۔ تمہارا بے چین ہو جانا بے وجہ نہیں ہے، وہ رب تمہیں نصیب کرے گا وہ خوشی جس کے لیے انتظار میں تم جائے-نماز پر آنسو بہاتے ہو۔ وہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ اللہ تو صرف اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ مجھ پر پختہ یقین رکھے، پھر وہ رب تمہارے یقین کو دیکھ کر تمہیں نواز دیتا ہے۔ اور جس رب نے اتنے قصے مکمل کیے ہیں، وہ تمہاری کہانی کو کبھی ادھورا نہیں چھوڑ سکتا۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم مشکلیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ کبھی بن مانگے دعاؤں کی قبولیت بن کر، کبھی ناممکن سے ممکن کا ذریعہ بن کر۔ ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ رکاوٹیں ہی تمہارے معجزوں کا وسیلہ ہوں۔ تو مانگنا مت چھوڑنا اللہ سے۔ اللہ کی مدد معجزہ ہے اور وہ معجزہ تمہارے لیے ہونے والا ہے۔ تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی بڑی ہی کیوں نہ ہوں، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے، اس کہانی کا اختتام کبھی اداس نہیں ہوتا۔ جو اللہ کے لیے روتے ہیں، پھر اللہ انہیں اوروں کے لیے رونے نہیں دیتا۔ عنقریب اللہ تنگی و دشواری کے بعد آسانی پیدا کرے گا۔ تمہاری پلکوں پر ٹھہرا چھوٹا سا اشک اللہ سے ہر حق بات منوانے کی طاقت رکھتا ہے۔ تہجد کی دعائیں اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہیں۔ جب اللہ انتظار کے ذریعے تمہیں آزماتا ہے تو شیطان دعا پوری نہ ہونے کے وسوسے تمہارے دل میں ڈالتا ہے۔ صبر کرنے والوں کا تو ایک خاص مقام ہوتا ہے، اور خاص بندوں کے لیے تو اللہ کے خاص معجزے ہوا کرتے ہیں۔ اور جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ جب ہمارا تعلق اللہ سے بہتر ہوتا ہے، پھر اللہ کی مخلوق سے تعلق خود بخود بہتر ہو جاتا ہے۔ Thanks for watching. If you like my video, so like, share and subscribe. Until next time, Allah Hafiz.